میں راستے سے گزر رہا تھا، دل بھاری تھا، قدم بوجھل تھے اور زندگی جیسے ہر طرف سے بند ہوتی جا رہی تھی۔ تبھی اچانک میری نظر ایک نیک اللہ والی بزرگ عورت پر پڑی۔ ان کے چہرے پر سکون تھا، آنکھوں میں رحمت تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور پکارا، بیٹا تو پریشان لگ رہا ہے، کیا مسئلہ ہے تیرا؟ میں نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، اماں جی میں بہت بڑی مشکل میں ہوں، قرضہ ہے، غریبی ہے، فقیری ہے، لاچاری ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ 232۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، پیار سے کہا، بیٹا آج تجھے میں ایسے 2 کلمات بتاؤں گی جو اللہ کو راجیہ کرنے والے ہیں۔ اگر تو نے یقین کے ساتھ انہیں پڑھ لیا تو تیری تقدیر بدل جائے گی۔ پھر انہوں نے کہا، پہلا الف لام میم اور اس کے ساتھ ایک خفیہ جملہ شامل کرنا، بس 11 بار پڑھ لینا۔ اگر 11 منٹ کے اندر اللہ کی مدد تیرے گھر اور تیری زندگی میں نہ آئے تو پھر آ کر مجھے کہہ دینا۔ میرے دوستوں، وہ کوئی عام عورت نہیں تھی۔ لوگ کہتے تھے جسے بھی وہ وظیفہ دیتی ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور یقین مانیے میں نے اس سے یہ عمل مانگا بھی نہیں تھا، میں تو بس اپنے راستے جا رہا تھا، مگر اللہ کو شاید میری حالت پر رحم آ گیا اور اسی کے ذریعے یہ خزانہ مجھے مل گیا۔ میں نے اسی وقت اپنا مسئلہ اسے بتایا۔ اس نے کہا، بیٹا مسئلہ کوئی بھی ہو یہ عمل اثر ضرور کرے گا۔ اور دوستو، پہلے ہی دن اس عمل نے ایسا اثر دکھایا کہ لگ بھگ 60 شونیہ کا انتظام اللہ کی طرف سے ہوا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، لیکن بات یہی ختم نہیں ہوئی۔ اسی شام میں نے اس عمل کو دوبارہ پڑھا اور یقین کرے لگ بھگ 5 لاکھ کا ایسا غیبی انتظام ہوا کہ انسانی عقل دنگ رہ جائے۔ میرے دوستو، میں نے یہ عمل اپنے تک نہیں رکھا، میں نے ہر اس غریب، بیمار، لاچار انسان کو بتایا جو میرے پاس آیا، چاہے وہ واٹس ایپ پر میسج ہو یا سامنے آ کر روتا ہوا انسان۔ میں نے کہا میں یہ نعمت چھپاؤں گا نہیں۔ پچھلے 7 مہینوں سے میں روز یہ عمل پڑھ رہا ہوں اور ہر دن اللہ کی مدد اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوں، اور یقین کریں یہ عمل ڈوبتی کشتی کو کنارے لگا دیتا ہے، یہ عمل فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے الف لام میم کا وہ خفیہ عمل، وہ خفیہ تسبیح، وہ راج پیش کرنے جا رہا ہوں جسے سننے کے بعد آپ کہیں گے، اے مولوی اللہ تیرا بھلا کرے، ہم تو در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے تھے، مگر اس عمل نے ہمیں ایک ہی دن میں فقیر سے بادشاہ بنا دیا۔ کل ہی میں نے لگ بھگ 7-8 بہنوں اور بھائیوں کو یہ عمل بتایا جو روتے ہوئے آئے تھے، اور دوستوں کوئی 15 منٹ میں، کوئی 1 گھنٹے میں، کوئی 1.5 گھنٹے میں اللہ کی غیبی مدد سے ان کی زندگی بدل گئی۔ ایک بہن دوپہر قریب 2:30 بجے روتی ہوئی میرے پاس آئی، کہنے لگی، گھر میں فاقے ہیں، بیماریاں ہیں، شوہر چھوڑ کر چلا گیا ہے، قرضہ ہے، کرائے کا مکان ہے۔ اس نے ایک ساتھ 5 بڑے مسئلے بتائے۔ میں نے اس سے کہا، اگر تو شام سے پہلے 11 بار یہ عمل پڑھ لے تو اللہ تیری مدد کرے گا۔ مجھے یقین تھا یہ عمل جلدی اثر کرتا ہے، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ دوستو، اس کا شوہر جو اسے چھوڑ گیا تھا واپس آ گیا، قرض معاف ہو گیا، اسے اپنا گھر مل گیا، اور وہ خود کہنے لگی، میں شام سے پہلے 15 لاکھ نقد اور اپنے گھر کی مالک بن گئی۔ میرے دوستو، یہ کوئی کہانی نہیں، ایک سچا واقعہ ہے۔ یہ عمل 100% اثر والا بتایا جاتا ہے، لیکن اصل چیز ہے آپ کا یقین۔ اگر تم غفلت میں اس موقع کو کھو دو گے تو یہ تمہارا نقصان ہوگا۔ اگر تم اپنی پریشانی، بیماری، قرضہ یا تنگی سے نکلنا چاہتے ہو تو اللہ پر پورا بھروسہ رکھو۔ یہ عمل بہت آسان ہے، صرف 2 چیزیں پڑھنی ہے، اسی ترتیب سے جیسے بتایا گیا ہے۔ الف لام میم تم نے پہلے بھی پڑھا ہوگا، لیکن آج اسے سمجھ اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بس تنہائی میں بیٹھو، درود شریف پڑھو، پھر الف لام میم اور دوسرا وظیفہ 11 بار پڑھو، اور آخر میں دعا مانگو۔ یاد رکھو اثر اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔
दिल में यकीन रखो और दुआ के साथ पढ़ो। यकीन और भरोसे के साथ ये अमल पढ़ें और आखिर में अल्लाह पाक से हाथ उठाकर दुआ मांगे, इंशाअल्लाह बेड़े पार होंगे। अब अलिफ लाम मीम को किस खुफिया तरतीब से पढ़ना है, इसे तवज्जो से समझ लीजिए। मेरे दोस्तों, अलिफ लाम मीम के बारे में कुरान की रोशनी में यही बात सामने आती है कि इसका असली मतलब सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। सहाबा इकराम, ताबीन और जुमहूर मुफस्सिरीन ने इसे हुरूफ ए मुकत्तात बताया है, यानी ऐसे हुरूफ जिनका असल राज्य अल्लाह के इल्म में है। अलिफ लाम मीम सिर्फ 3 हुरूफ नहीं बल्कि एक अजीम राज्य है। जब मोमिन इन्हें पढ़ता है तो उसके दिल में यह एहसास पैदा होता है कि असल मतलब अल्लाह ही जानता है और वो अपने रब के इल्म के सामने सर झुका देता है। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, जालिकल किताबु ला रैबा फीही हुदन लिल मुत्तकीन, यानी ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं और ये परहेजगारों के लिए हिदायत है। मुफस्सिरीन ने यह भी बयान किया है कि यही आम अरबी हुरूफ हैं, लेकिन इन्हीं से अल्लाह ने ऐसा अजीम कुरान नाजिल फरमाया जिसका मुकाबला कोई इंसान नहीं कर। लिहाजा जब भी आप अलिफ लाम मीम पढ़े तो दिल में ये एहसास ताजा करें कि इसका हकीकी मतलब अल्लाह ही जानता है। अलिफ लाम मीम अल्लाह के कलाम का अजीम राज्य है। ये हमें अपने रब के इल्म और अजमत के सामने झुकना सिखाता है। यही ईमान की खूबसूरती है कि बंदा हर उस चीज पर ईमान लाता है जिसे अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया, चाहे उसकी मुकम्मल हकीकत उसकी समझ से बाहर हो। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद से सच्ची मोहब्बत, उस पर अमल करने की तौफीक और उसके जाहिरी व बातिनी नूर से हमारे दिलों को मुनव्वर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब मैं आपके सामने मेरे दोस्तों पहले वजीफे की तादाद, तरतीब और वो खुफिया तरीका बयान करूंगा, फिर दूसरा वजीफा भी उसी के साथ आपको पढ़ने के लिए दूंगा। ये दोनों चीजें आपने तन्हाई में बैठकर एक के बाद एक उसी जगह पर बैठकर पढ़नी है। सबसे पहले तन्हाई में बैठकर अमल शुरू करने से पहले एक मर्तबा नबी, एक करीम रऊफ उर रहीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम की जात ए मुबारका पर द्रूद ए पाक पढ़ना है। कोशिश करें कि द्रूद ए इब्राहिमी पढ़ लें। अगर द्रूद ए इब्राहिमी ना पढ़ सके तो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ ले, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ ले। मेरे गरीबों, कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़कर आपने इस ताकतवर अमल का आगाज करना है। अगर आप में से कोई बहन, भाई, कोई दुखियारा, कोई परेशान, कोई बेरोजगार, कोई बेऔलाद दुरूद शरीफ ना भी पढ़ सके तो भी इस अमल को किसी हाल में ना छोड़े, हर हाल में इसे जरूर पढ़े। ये दुखी दिलों का सहारा है, ये गरीबी और परेशानी को दूर करने वाला है, 1 घंटे के चैलेंज के साथ असर करने वाला अमल है। अगर दुरूद शरीफ ना भी आए तो बस तन्हाई में बैठ जाएं किसी भी दिन, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, दिन की कोई पाबंदी नहीं। सुबह पढ़े, दोपहर पढ़े, शाम पढ़े, वक्त की कोई पाबंदी नहीं, जगह की भी कोई पाबंदी नहीं। घर में हो, दुकान में हो, दफ्तर में हो, मस्जिद में हो, कहीं भी हो, बस एक बार ये अमल पढ़ डालें और 1 घंटे में मौजिजा देखें। फिर 2-4 घंटे बाद एक बार ये अमल दोबारा करें, फिर मौजिजा देखें। जितना पढ़ते जाएंगे उतने मौजिजा देखते जाएंगे। देखिए, मैं कोई झूठे वादे या कहानियां नहीं सुना रहा, मैं आपको एक ऐसा अमल बता रहा हूं जो अल्लाह को राजी करने वाला है और गैबी खजानों के दरवाजे खोलने का जरिया बन सकता है। ये एक नेक औरत का बताया हुआ अमल है और मेरा यकीन है कि आपने ऐसा अमल पहले कभी नहीं किया होगा। मैं ये दावा नहीं करता कि हर हाल में एक जैसा नतीजा मिलेगा, लेकिन सच्चे दिल और यकीन के साथ किया जाए तो अल्लाह की मदद जरूर आती है। एक गुजारिश है, इसे नेक नियत से अपने जरूरतमंद भाई बहनों तक जरूर पहुंचाएं ताकि उन्हें भी फायदा हो और आपको दुआएं मिले। अब तरीका बहुत आसान है। तन्हाई में बैठकर किसी भी दिन और वक्त पहले दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाह कहकर अमल शुरू करें
اور سب سے پہلے الف سے آغاز کریں۔ لام میم کو 11 بار کس خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے، اب اس بات کو غور سے سمجھ لیجئے۔ الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم، اس انداز سے تو آپ بہت بار پڑھ چکے ہوں گے، لیکن آج آپ کو الف لام میم کو اس اللہ والی نیک عورت کی بتائی ہوئی خاص ترتیب سے پڑھنا ہے جو 100% اثر رکھتی ہے۔ اب پہلے وظیفے کی پوری تفصیل، ترتیب اور تعداد سمجھ لی۔ دیکھیے، الف لام میم قرآن ایک کریم کے وہ مبارک حروف ہیں جنہیں پڑھتے ہی دل اللہ کی عظمت کے سامنے جھک جاتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ الف لام میم کا حقیقی مطلب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ یہی عقیدہ جمہور مفسرین کا ہے۔ الف لام میم کا کیا مطلب ہے؟ اس کا قطعی اور یقینی مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اسی لیے ہر مومن ادب سے یہی کہتا ہے کہ الف لام میم کا اصل مطلب اللہ ہی بہتر جانتا۔ جب آپ الف لام میم پڑھتے ہیں تو گویا آپ یہ اظہار کرتے ہیں، اے میرے رب، میں تیرے علم پر ایمان لایا ہوں، چاہے میں اس راز کو پوری طرح نہ سمجھ سکوں۔ یہ حروف ہمیں سکھاتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کے علم کے سامنے عاجزی اختیار کرے۔ اہل علم نے فرمایا کہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے جو قرآن کے عظیم راجوں میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے اس کا مکمل مطلب بیان کرنا درست نہیں، بلکہ یہی کہنا صحیح ہے کہ اس کا حقیقی مطلب اللہ ہی جانتے ہیں۔ جب بھی آپ الف لام میم پڑھیں، دل میں یہ احساس تازہ کرے، الف لام میم ایک ایسا راج جسے صرف اللہ جانتا ہے۔ الف لام میم اللہ کے علم کی عظمت،